کر دی. کہا اکھ اگڑے تے انج پہ جاپے، اکھ اگڑے تے انج پہ جاپے جوے میں خانہ کھل جاوے. اور تیسری بات اس نے بتائی، کہا عامر جب تو اس کے بالوں کو دیکھے گا نا تو اس کے مبارک بال بہت زیادہ سیدھے بھی نہیں ہوں گے اور اس کے بالوں میں بہت زیادہ خم بھی نہیں ہوگا، بلکہ سیدھے بالوں میں اتنا خم ہوگا جتنا خم ہلال عید میں ہوا کرتا ہے. اچھا یار خوبصورت تشبیہ ہے، لیکن اگر ہلال عید والا معاملہ ذرا دشوار ہے تو میں آسان انداز میں ترجمہ کروں. کہا جب تو اس کی زلفوں کو دیکھے گا نا تو تجھے کہنا پڑے گا می وریا کستوریاں دا جدو یار نے نچوڑیاں زلفاں. سبحان اللہ می ماشاء اللہ. وریا کستوریاں دا جدو یار نے نچوڑیاں زلفاں تے سائے میں ادھر ہی قبلہ بنے ہو جدھر یار نے موڑیاں زلفاں. سبحان اللہ ماشاء اور اللہ حضرت ماشاء اسی اللہ. مرحوم کا جو انداز ہے، کہا جیو کھولے پیچ زلف دے، سبحان اللہ. کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے. اور استاد حیدر علی آتش ہے، اس نے خوبصورت انداز کے اندر حضور کی جو ہے وہ مبارک زلفوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے کچھ تشبیہات کو بیان کیا. انداز دیکھیے، کہا عرق آلودہ گردن زیرے کا کل یوں چمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے. اچھا یار دیکھیے کیا نقشہ اس نے کھینچا. کہا جب میرے رسول کی زلفوں کے نیچے مبارک گردن پہ پسینہ آتا تھا نا تو انداز کیا بنتا تھا، اندھیری رات ہے. اندھیری رات کس کو کہا؟ حضور کی زلفوں کو. برسات کس کو کہا؟ پسینے کے قطرات کو. اور بجلی کی چمک کس کو کہا؟ حضور کی مبارک گردن کی سفیدی کو. اب دیکھیے انداز اور لطف لیجئے کہ عرق آلودہ گردن زیرے کا کل یوں چمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے. اچھا یار یہ حیدر علی آتش کا انداز بڑا حسین ہے، لیکن جب میرے امام بریلی کے شاہ نے قلم پکڑا نا اور حضور کی زلفوں کے بارے میں لکھنے کا ارادہ کیا تو فرمایا احمد رضا حضور کی زلفوں کو عام رات نہ کہنا. اچھا پھر عشق نے یاوری کی تو کہا پھر حضرت آپ کیا لکھیں گے؟ تو آپ نے قلم پکڑا اور حد کر دی. کہا کہ لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق. حضور کی زلفوں کو رات کہا، لیکن کون سی رات؟ لیلۃ القدر خیر من الف، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. کہا میرے رسول کی زلفیں جو ہے وہ ایسے لگتا تھا جیسے لیلۃ القدر ہے. اور ایک عاشق نے حد کر دی، کہا کہ جب میرے رسول زلفوں میں زیتون کا تیل لگاتے اور زلفیں میرے رسول کے رخساروں کے دائیں بائیں وجد کر رہی ہوتی. اچھا اگر آپ کی توجہ ہو تو کہا جب میرے رسول زلفوں میں زیتون کا تیل لگاتے اور زلفیں میرے رسول کے مبارک چہرے کے اردا گرد وجد کر رہی ہوتی اور حضور مانگ نکالنے کے لیے اپنے چہرے سے زلفیں ہٹاتے تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ زلفیں آسمان کی کالی گھٹا ہے اور میرے رسول کا چہرہ 14ویں رات کا چاند ہے. اور جب چہرے سے زلفیں ہٹاتے تھے لگتا تھا جیسے آسمان کی کالی گھٹاؤں میں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہو رہا ہے. اچھا پھر میرے امام نے کیا لکھا؟ لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق. کہا میرے رسول کی زلفیں لگتا تھا جیسے یہ لیلۃ القدر ہے. اور جب میرے رسول مانگ نکالتے اور مبارک سر کی سفیدی نظر آتی تو لگتا تھا جیسے لیلۃ القدر میں فجر کا سبیتا طلوع ہو رہا ہے. یار فجر کا وقت تو ویسے ہی بڑا حسین ہوتا ہے نا. اور اگر میری یہ بات طبیعت نازک پہ گنا نہ ہو، جن کو رب نے فجر کے سجدے عطا فرمائے ہیں اور وہ صبح فجر کا مزاج رکھتے ہیں اور رب نے توفیق دی ہے کہ وہ بستر کو چھوڑ کے رب کے گھر کے مسافر بنتے ہیں، تو وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ نماز فجر پڑھنے کے لیے جب ہم مسجد کا رخ کرتے ہیں، موسم گرم ہو یا سرد کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب نماز کے لیے نکلتے ہیں نا فجر کے وقت تو کیا خوبصورت موسم ہوتا ہے اور کیا رنگ اور کیا ڈھنگ اس وقت ہوتا ہے. اور پھر جس طرح باد صبا کے جونکے جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں
یار بات کرتا چلوں کہ جو نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، لگتا نہیں ہے جیسے رب کی رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے اور اس کی رحمتیں آگے بڑھ بڑھ کے آنے والوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ اچھا یار، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ عام دنوں کی فجر اتنی حسین ہوتی ہے کہ جن کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب عام دنوں کی فجر حسین ہوتی ہے، مجھے بتاؤ اس فجر کے کیا کہنے جو لیلۃ القدر کے بعد طلوع ہوتی ہے۔ جو لیلۃ القدر میں جب فجر کا سبیتا پھوٹتا ہے تو بھی رحمتوں کے اور انوار و تجلیات کے کیا کہنے ہوں گے۔ تو میرے امام نے کیا فرمایا، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، کہا آگے بات ہی کوئی نہیں، بات سادہ سی ہے، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا پھر حضور کی زلفوں کے بارے میں کیا جو ہے وہ نقشہ میرے امام نے کھینچ دیا۔ اور حضرت عامر کہتے ہیں زید بن عمر بن نفیل نے چوتھی بات مجھے بتائی، کہا عامر جب تو اس رسول کا چہرہ دیکھے گا نا تو تجھے ایسے لگے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا ہے۔ اچھا یار، بڑی خوبصورت تشبیہ دی ہے اس نے، لیکن اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو میں آپ کو مدینہ منورہ صحابی کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں، نام ہے جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں ایک رات بستر پہ لیٹا، طبیعت بے چین سی ہوئی، میں نے بستر کو چھوڑا، در رسول پہ حاضر ہوا، رک کر کے بات کرتا چلوں۔ جب طبیعت بے چین ہو، من کا قرار لٹنے لگے اور تمانیت کا نور چھلنے لگے تو سکون دو ہی جگہ سے ملا کرتا ہے، یا در رسول سے سکون ملتا ہے یا ذکر رسول سے سکون ملا کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں در رسول پہ آیا، فی لیلۃ اضحیان، 14ویں رات کا چاند آب و تاب پہ تھا۔ کہتے ہیں میں نے مسجد کا صحن دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحن میں آرام فرما رہے ہیں، اور حضور کی کفیت کیا ہے، وعلیہ حلۃ حمراء، میرے رسول نے سرخ رنگ کا داری دار جبہ پہنا ہوا ہے۔ اچھا یار، کیا کیفیت ہوگی اور صحابہ کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا میں یہاں رک کر کے آپ کی توجہ کشید کرنا چاہوں گا، 14 صدیوں کے بعد اگر اللہ آپ کو مدینے کا مسافر بنائے، جن لوگوں نے مدینہ دیکھا وہ میری بات کو خوب سمجھیں گے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا آج کی مجلس میں یہ دعا ان کے نام کہ اللہ ان کو در حبیب کی حاضری نصیب فرمائے۔ 14 صدیوں کے بعد مدینہ منورہ میں جانا ہونا تو مدینہ منورہ میں کیفیت ہی وکھری ہوتی ہے، وہاں پہ رنگ ہی نرالا ہوتا ہے۔ وہ لکھا ہوا بورڈ نظر آ جائے نا کہ یہاں سے حرم نبی کی ابتدا ہو رہی ہے تو کانوں میں بریلی کے شہنشاہ کی آواز نہیں آتی، ان کا حرم اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اچھا پھر بندہ قدم ٹکا ٹکا کے رکھتا ہے اور بندے کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں اور سینے کے اندر جو دل کی دھڑکن ہے اس کی آواز بھی مدھم ہو جاتی ہے۔